السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پر کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتابوں اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، کچھ دن پہلے ہمیں داغ جدائی دے کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے تقریباً 97 سال کی ایج پائی ہے، اور اس 97 سال میں انہوں نے 5 کتابیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ یہ 5 کی 5 کتابیں بہترین نثر کے شہپارے ہیں اور علمی ادب کے بہترین ستون ہیں۔ ان 5 کتابوں میں جو نمایاں کتاب ہے وہ آب گم ہے۔ ان کی 5 کتابوں کے نام زرگزش، چراغ تلے، خاکم بدہن، آب گم، شام شیر یاراں ہیں۔ شام شیر یاراں ان کی کتاب تقریباً 20 سال کے بعد منظر عام پہ آئی۔ وہ کتاب میں نے اب تک نہیں پڑھی ہے، نہ اس کا کوئی حصہ مجھ تک پہنچ سکا ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹرپ پہ اسے پرچیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن یہ باقی 4 کتابیں جو ہیں یہ میرے پاس ایک مجموعے کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ مجموعہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں، اور ایک دفعہ پھر یہ اس ویڈیو میں آپ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ مجموعہ جہانگیر بکس نے شائع کیا ہے، اور اس کی قیمت جو میں نے اس پہ درج ہے، اس وقت میں نے مجھے نہیں یاد کتنی ادا کی تھی، لیکن اس پہ جو درج قیمت ہے وہ 1200 روپے ہے۔ 1200 روپے قیمت کے ساتھ یہ 4 کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور یہ 4 کتابیں آپ کے ان ڈپریسڈ لمحات کو پر لطف بنا سکتی ہیں جب آپ کسی سے ملنے میں انٹرسٹڈ نہ ہوں، جب آپ کسی سے کوئی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہ ہوں، اور آپ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا یہ کلام پڑھیں، اور آپ یقیناً اپنے موڈ کو بہت زیادہ ریفریش کر سکتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب آب گم جو ہے وہ ان کی بنیاد بنی ہے، ان کو شہرت دلانے کی۔ جس مقام پہ وہ پہنچے ہیں وہ اس کی بنیاد آب گم ان کی کتاب ہے۔ اور آب گم بظاہر تو ایک مزاحیہ نثر ہے، لیکن دراصل وہ ایک زندگی کے اہم فلسفے اور زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو ایک مزاحیہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہے، اور بہت خوب اور بہت کامیاب کوشش ہے۔ اور جو علامہ اقبال کے جو غالب کے مشکل اشعار ہیں زندگی کے حوالے سے، وہ مجھے شاید اس کی ایک آسان اور کہنا چاہیے کہ پر لطف تحریر لگتی ہے، اور اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ بہتر سمجھ سکیں گے کہ میں کس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن ان کی باقی 4 کتابیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے زبردست ہیں۔ ان کا ہر جملہ، ہر لفظ جو ہے وہ بالکل بامعنی ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کام کی، اپنی تحریروں کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرتے تھے۔ اس کے بہت اچھے نکات بھی تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناول جو ہے وہ پڑھنے والا جو قاری ہے اس کے لیے ہمیشہ کہانی میں انٹرسٹ رہتا ہے، کیونکہ قاری جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کہانی اینڈ تک پہنچے۔ لیکن مزاح لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ مزاح پڑھنے والا جو ہے ہر پیراگراف کے بعد، ہر پیج کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کون سی بات جو ہے، کون سا جملہ جو ہے اس نے مجھے زیادہ ہنسنے پہ مجبور کیا، کون سا جملہ ہے جس نے مجھے جو ہے وہ زیادہ میرے جذبات کو جو ہے وہ اس کو لطف بخشا ہے۔ تو اس لیے مزاح جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے تحریر کرنا۔ اپنے الفاظوں کے چناؤ میں مشتاق صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے الرٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر قاری یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کے مضمون پڑھنے کے لیے تو کم از کم بندے کو ایم اے ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاری کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جس مفہوم کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایک ہی لفظ ہے، اس لفظ کا کوئی مترادف، اس لفظ کا کوئی آلٹرنیٹ ایسا نہیں ہوتا جو اس لفظ کو، اس مفہوم کو اس لطف انداز میں بیان کر سکے جس طریقے سے میں جس لفظ کو لکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو ہمیشہ مزاحیہ تحریروں کے حوالے سے ہی ہمیں مشہور نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ سیریس تحریریں بھی کی ہیں۔ ایک دفعہ سفر نامہ لکھنے لگے، 700 پیجز لکھ لیے تو کہنے لگے یار مزہ نہیں آ رہا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر ایک ناول لکھنا شروع کیا، تقریباً 400 صفحات لکھ لیے اور اس کو روک دیا اور کہا کہ جی ہیرو تو اب پیدا ہوا ہے۔ تو 400 صفحات لکھنے کے بعد ہیرو پیدا ہوا ہے، اس میں لگا کہ جو ہے وہ قاری بور ہو رہا ہے، اور وہ قاری کو قطعاً بور نہیں کرتے تھے، شاید اسی لیے ہم جو ہے وہ جب بھی ان کا نام لیں گے ہمارے چہرے جو ہے وہ مسکرا اٹھیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو، ان کے مضامین کو ان کی آواز میں سنا ہو، تو آپ اندازہ ہوگا کہ ان کی آواز کا زیر و بم، ان کی لہجے کی برجستگی، ان کی شائستگی، یہ سب کچھ کاؤنٹ کرتی تھی ان کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو اگر ان کے علاوہ کسی نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو وہ ضیاء محی الدین صاحب ہیں۔ ضیاء محی الدین صاحب نے باقاعدہ حق ادا کیا ہے مشتاق احمد یوسفی کے ہر ایک جملے کا، ہر ایک لفظ کا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہیں وہ شفیق الرحمان صاحب کے بہت فین تھے، اور کہتے تھے کہ ابتدائے عشق میں میری یہ خواہش تھی کہ میں ان کے جیسا لکھوں، لیکن میں لکھ نہ سکا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ میں ان کے جیسا لکھ ہی نہیں سکتا۔ پطرس بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ، یہ صرف
لکھتے نہیں تھے، یہ پڑھتے بھی بے انتہا تھے، اور ان کا خیال ہے کہ ہر ادیب اور ہر لکھنے والے کا اسلوب اور انداز جو ہے وہ ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے، اور کسی بھی ادیب کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ کسی باغ میں جائیں تو آپ کسی پھول کو دوسرے پھول سے کمپیئر نہیں کر سکتے، گلاب کو چنبیلی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کسی ادیب کو دوسرے ادیب سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور تمام ہی اپنی خوشبو اور تمام ہی اپنی بود و باش کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک چھوٹا سا پیسج جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس کا عنوان ہے موذی۔ مرزا کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہے، لیکن اس کی تعویل عجیب و غریب کرتے ہیں۔ صحیح بات کو غلط دلائل سے ثابت کرنے کا یہ ناقابل رشک ملکہ شاذ و نادر ہی مردوں کے حصے میں آیا ہے۔ اب سگریٹ ہی کو لیجئے، ہمیں کسی کے سگریٹ پینے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مرزا سگریٹ چھوڑنے کا جو فلسفیانہ جواز ہر بار پیش کرتے ہیں وہ عام آدمی کے دماغ میں بغیر آپریشن گھس ہی نہیں سکتا۔ مہینوں وہ یہ ذہن نشین کراتے رہے کہ سگریٹ پینے سے گھریلو مسائل پر سوچ بچار کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جب ہم نے اپنے حالات اور ان کی حجت سے قائم ہو کر سگریٹ شروع کر دی اور اس کے عادی ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دی، اور کہنے لگے بات یہ ہے کہ گھریلو بجٹ کے جن مسائل پر سگریٹ پی پی کر غور کیا کرتا تھا وہ دراصل پیدا ہی کثرت سگریٹ نوشی سے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ لکھتے تھے اس طرح سے سادہ سادہ چھوٹے چھوٹے سے مضامین جو ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سے لطیف واقعات جو ہیں وہ ان کی تحریروں کا حصہ ہوتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ چکے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ ضرور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حاصل کریں گے۔ ان کی کتاب PDF کی صورت میں بھی موجود ہے، وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یہ کتاب فزیکلی فارمیٹ میں خرید ہی سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔